نہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہے نا، میں نے تو جو 10-15 سال سے ان سے میری ڈیلنگ رہی ہے، میں ضرور ریکارڈ پر کہنا چاہوں، یہ بالکل پالش، نفیس، ایجوکیٹڈ، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، اور یہ دے آر اے سارٹ آف ایسٹ ان دس کنٹری. جو بھی ایسے لوگ ہیں تو ہم ایک تو ویلکم کرتے ہیں. نمبر 2، جو ان کا پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ ہے کہ دے ٹرائی ٹو کل عمران خان سنس دے فیل ٹو کل ہم پولیٹیکلی. یعنی جو ایک نقطہ نظر ہے. دوسرے اب وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پکڑے گئے ہیں، چونکہ وہ قتل نہیں کر سکے اللہ کے حکم سے کہ عمران خان کو اللہ نے بچا لیا، تو اب وہ کہتے ہیں نہیں، نہ کوئی گولیاں بجیاں نے، نہ کوئی گولیاں سن، نہ کوئی حملہ آور سن. ایک پاگل جہا ہے سی، انہیں آپ ہی کچھ کارکر دیتا سی تے باقی تو کچھ ہوا. بھائی آپ کا موقف کیا ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب؟ یہ قتل کی کوشش تھی، اور اصل میں اس قتل کے پیچھے کون لوگ چھپے ہوئے تھے؟ آیا کوئی JIT وہاں تک قاتلوں تک پہنچی ہے، یا تسی بھی ساڈے وانگوں نیرے چ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو؟ جی شکریہ جوائے صاحب. ہم پوری پچھلے 1.5-2 ماہ سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اصل مجرمان تک جو ہے فوری طور پہ پہنچا جا سکے، اور جتنے بھی وسائل پنجاب حکومت کے تھے، باقی جو اویلیبل ریسورسز تھے، اس حوالے سے جو آج جو پریس کانفرنس بھی کی گئی فواد صاحب نے اور میں نے اور ہمارے دوسرے جو کولیگ تھے، اس میں جو ایک JIT کی جانب سے جو فورینزک اور جو JIT کیپٹن انویسٹیگیشن تھی، اس کے اندر جو فائنڈنگز ہوئی، جو نئی بڑی اہم پیش رفت ہوئی، اس میں 2-3 جو پروپیگنڈا کیا جاتا، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ اس واقعے سے پہلے بھی ایک پورا پلاٹ، ایک کانسپریسی کا جو ہے اس کو ایک کیمپین کی شکل میں جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. وقاص ستی کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی خان صاحب کی توہین مذہب کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو پوری ایک سیریز پریس کانفرنسز تھیں وفاقی وزراء کی جانب سے. ایک دن پہلے جو ہے ان کے لوکل جو لیڈرشپ تھی، اس نے بھی پریس کانفرنس کر کے جو جن عزائم کا اظہار کیا کلم خدا. اس کے بعد یہ جو جب واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد فوری جب خان صاحب ہسپتال نہیں پہنچتے تو اس سے پہلے ہی جو ہے ایک ویڈیو ریلیز کر کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اور تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک مذہبی جنونی شخص ہے اور یہ اکیلا تھا، اس نے خود سے ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا اور یہ ساری واردات کر دی. اور میں نے پہلے بھی اس کی تھی بہت سارا جو پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ جب تک جو ہے فورینزک اور JIT کی جو ہے انویسٹیگیشن سامنے نہ آ جائے تب تک اس قسم کی کیا سرائی جو ہے نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے اندر جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ کہ یہ چیز کنفرم ہوئی کہ یہ ایک شوٹر نہیں، یہ 3 مختلف اطراف سے 3 مختلف شوٹرز نے جو ہے فائرنگ کی. اور اس کے بعد جو ہمارا جو ساتھی معظم جو موقع پہ شہید ہوا گولی لگ کے، وہ بھی اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو ہے کنٹینر سے جو ہے خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ نے فائر کیا ہے. وہ بھی جو ہے نگیٹ ہوئی بات. اچھا چیمہ صاحب، یہ تو سارے سیریز جو رپورٹ آئی اس کے اندر سیکیورٹی گارڈز کے جو عام جو سارا اسلحہ تھا وہ بھی بالکل کلیئر ہوا کہ اس میں سے کوئی فائر نہیں کیا گیا. اچھا چیمہ صاحب، یہ سارے جو سیریز آف ایونٹس ہیں، یہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا، ہم رپورٹ بھی کر رہے ہیں، یہ تو بڑا واضح ہو گیا، گولیاں بھی لگی، شوٹرز بھی ایک سے زیادہ تھے. لیکن آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ آپ کی اس انویسٹیگیشن کو وفاق کی سطح سے جو ہے انفلوئنس کیا جا رہا ہے. اور وفاق کی سطح سے کون انفلوئنس کر رہا ہے، کس سطح کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور پنجاب حکومت اور یو بینگ انٹیریئر منسٹر وہ کون سے جو پرابلمز ہیں جن کا آپ کو سامنا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ انویسٹیگیشن اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس طرح بڑھنی چاہیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے، لیکن گزارش کرتا چلوں کہ وفاق کا بے شک یہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی اختیارات تو صوبائی حکومتوں کو دے دیے گئے، لیکن وفاق اب بھی جو ہے بیوروکریسی کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور جو پولیس سروس کے خاص طور پہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو پولیس آفیسرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز. اور پہلے دن سے جب وہ موقع پہ نزید جو گرفتار ہوا یہ شوٹر،
تو یہ پولیس کی تحویل میں تھا، اور پولیس کی تحویل میں ہی جو ہے ویڈیو ریلیز، ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو قطعی طور پہ جو ہے قانون کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف جو ہے قانونی سخت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن میں جو بھی لوگ ذمہ دار آئیں گے سامنے، فورینزک ان کے فون لے کے جو بھی آئیڈینٹیفائی ہوگا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اس کے اندر بہرحال جو ہے وفاق پہلے دن سے ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے کہ مختلف اس کے اندر جو ہے ایون جرنلسٹ کے ذریعے بھی جو ہے ٹویٹس کی گئی، وہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھا، تو یہ پورا جو پلاٹ ہے اس کے اندر جی آئی ٹی نے سمن بھی کیا، اور جو اینی شاہدین کے ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی ہوئے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں وفاقی گزرا اور جو دوسرے ممبران ہیں نون لیگ کے اور یا دوسرے جرنلسٹ صاحبان ہیں، فیصل واٹا ہے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے تو کیا سرائیوں اور پروپیگنڈا تو کر رہے ہیں، لیکن جب جی آئی ٹی ان کو سمن کرتی ہے تو اس کے سامنے ابھی تک کوئی پیش نہیں ہوا۔ جی وہ بھی کریں گے، یہ چوہدری صاحب سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب، معاف کرنا، جو پاکستان کے کروڑوں محب وطن ہیں، جو عمران خان کو ایک پاپولر اور ایک پاورفل لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دا گریٹ نیشنلسٹ، ان کو آپ نے مایوس کیا ہے۔ معاف کرنا، آپ کی جے آئی ٹی ان حملہ آوروں کے پیچھے اصل جو چہرے سے چھپے ہوئے، جنہوں نے ناکام ہو کے عمران خان سے ہی دنیا سے ان کو رخصت کرنے کے منصوبے بنائے تھے، ان کے گردنوں تک، ان کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے میں آپ کی جے آئی ٹی اور آپ ناکام ہیں۔ اگر آپ قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتے، آپ حملہ آوروں کو نہیں چلاک کر سکتے، اور جنہوں نے ان کے پیچھے یعنی قانونی موشگافیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر دفاع کرو قاضی گورنمنٹ سے، قاضی تو نہیں قاتل پڑھنے میں، آپ کے کہنے پر، آپ کے سمجھ پر کوئی نہیں پیش ہوتا وہاں۔ یہاں تو کوئی مجال ہے اس طرح کوئی اور ہوتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اصل قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اترے۔ تو واٹ از دی یوز آف سافٹ اسپوکن عمر سرفراز چیمہ، گڈ ایڈمنسٹریٹو پرویز لائی، اینڈ اے ویری پاورفل پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی، کہ ان کے دن دہاڑے ان پر حملہ ہو، ان کے لیڈر کو آلموسٹ وہ قتل کر دے، ہاں تو آپ یہاں بیٹھے بس ہمیں لوریاں سناتے رہے 3 مہینے۔ نہیں، آپ تو لوریاں نہیں سنا رہے تو صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں کو، بلکہ خان صاحب نے جن بااثر افراد کو جو ہے نامزد کیا تھا اس قاتلانہ حملے کے اندر، وہ آج بھی جو ہے انہی جو ہے عہدوں کے اوپر قائم ہیں، اور یہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بالکل ان کے گریبان کے قریب ہے، اور بالکل چیزیں جو ہے بڑے واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں، اور جو شواہد سامنے آئے ہیں، جو ابھی تک ایویڈنس، جو ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں، اس کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ تو ٹوٹل جو ہے وہ نگیٹ ہوا ہے، ختم، اور تبھی ہو سکا ہے کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن کی گئی، اور اس کے اندر ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد جو ہے کم از کم ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہ کون لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ تو بڑا ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر سہولت کار تھے وہ ان کے خلاف بندوں کو نہیں آتے تو ان کو پکڑ کے کیوں نہیں پیش کرتے جی آئی ٹی کے سامنے؟ واٹ اسٹاپس یو؟ نتھنگ اسٹاپس ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے، اور جو جتنے وسائل ہمارے پاس تھے اس میں کیا ہے۔ وفاق کے جو ادارے ہیں، اب جیسا اچھا جو جی کا جو چیمہ صاحب دیکھیں وہ بات سمجھ وہ جو استعمال کر رہا تھا، اس کے ڈیٹا آئیڈینٹیفیکیشن کی فیسلٹی پنجاب کے اندر تو کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، وہ وفاق کے اداروں کے پاس ہے۔